بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز کتاب الکبائر کا 72واں باب جو ذکر کیا ہے، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں: باب ما جاء فی لمز اہل طاعت اللہ والاستہزاء بضعفتہم۔ باب ما جاء فی لمز اہل طاعت اللہ والاستہزاء بضعفتہم۔ اس عنوان اور اس باب کا مفہوم یہ ہے کہ جو اہل اللہ ہیں، جو نیک لوگ ہیں اور اولیاء اللہ ہیں، ان کی شان میں طعنہ زنی یا ان کی شخصیت سے متعلق طعن و تشنیع اور ان کی کمزوریوں کا مذاق اڑانا، یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے، یا ایک کبائر میں سے کبیرہ ہے۔ اور اسی وجہ سے شیخ رحمہ اللہ نے اس عنوان کو یہاں پر ذکر کیا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ نیک لوگوں کو برا بھلا کہنا، طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا اور ان کی کمزوریوں کا مذاق اڑانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور آگے یہ بتلایا جائے گا کہ نیک لوگوں کا مذاق اڑانا اور ہنسی اور ٹھٹھا اڑانا یہ منافقین کی عادت رہی ہے۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت صرف ایک حدیث کو بیان کیا ہے، اور اسی حدیث کو بیان کر کے اور ذکر کے بعد آج کا ہمارے یہ درس ختم بھی ہوگا۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال: لما نزلت آیت الصدقہ كنا نحمل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیت صدقے سے متعلق نازل ہوئی، وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو یا ایک مالدار مسلمانوں کو صدقہ اور خیرات کا حکم دیا، تو کہتے ہیں کہ لما نزلت آیت الصدقہ كنا نحمل على ظهورنا، تو ہم لوگ اپنے پیٹھوں پر یہ صدقے کے مال کو، یا کہ ہم لوگ اپنے پیٹھوں پہ بوجھ ڈھوتے تھے۔ كنا نحمل على ظهورنا یعنی ہم لوگ حمل و نقل کا کام کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ حمل و نقل اور بھاری بھرکم کام کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے پاس بھی مال ہو، ہمارے پاس بھی دولت ہو، ہمارے پاس بھی سرمایہ ہو، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکال سکیں۔ اس مقصد کے خاطر صحابہ کرام محنت والا کام، مشقت والا کام اور بوجھ اٹھانے اور مزدوری کا کام کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ صرف پیٹ پالنا ان کا مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد اس سے بڑا تھا۔ وہ یہ تھا کہ اس سے ہمارا بھی فائدہ ہوگا، اور ساتھ ہی ہمارے پاس جب مال ہوگا تو ہم صدقہ دے کر، خیرات دے کر اللہ رب العالمین کے اجر و ثواب کو حاصل کر لیں گے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ لما نزلت آیت الصدقہ
کننا نحمل علی ظہورنا، تو ہم بوجھ ڈھونے کا کام کیا کرتے تھے، اپنی پیٹھوں پہ بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ اسی موقع سے کہتے ہیں فجاء رجل فتصدق بشیء کثیر۔ صحابہ کرام میں سے مختلف طبقے کے صحابہ تھے اور مختلف مال و اسباب کے اعتبار سے مختلف نوع اور قسموں کے صحابہ تھے، بعض مالدار صحابہ تھے اور بعض بہت غریب صحابہ تھے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں منادی کراتے تھے، اعلان کراتے تھے، جب کوئی مسئلہ مسلمانوں کا درپیش ہوتا تھا، خاص طور سے جنگوں کے موقع پر، غزوات کے موقع پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے صدقے کا اعلان کراتے تھے۔ اور اس موقع سے صحابہ کرام اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی طاقت و قوت کے مطابق اللہ نے جس قدر انہیں مال دیا ہوتا تھا، اس اعتبار سے اپنے مالوں کو لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرائی کہ مسلمانوں کو، اسلام کو مال کی ضرورت ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا اثاثہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع سے سوچا کہ ممکن ہے کہ آج ہم کس سے آگے نکل جائیں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے آگے نکل جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس اس وقت مال ہے، دولت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے کل مال کا آدھا حصہ لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حضرات سے پوچھا، پہلے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے سوائے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بھی کیا ہے نہیں چھوڑا ہے، جو بھی ہمارے پاس تھی ساری چیزیں میں لے کر آ گیا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جتنا میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں اتنا ہی میں اپنے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سنا کہ سارا اثاثہ لے کر آ گئے، سارا ساز و سامان لے کر آ گئے، تو اسی موقع سے انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں کبھی بھی کیا ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بھی معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ خیر عزیز طلبہ، تو کہتے ہیں ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجاء رجل فتصدق بشیء کثیر، کہ صحابی میں سے ایک شخص آئے اور اس سے مراد عبد الرحمن بن عوف ہے۔ اس سے مراد، رجل سے مراد یہاں پہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا شمار مالدار صحابہ میں ہوا کرتا تھا۔ وہی صحابی جو کبھی بہت ہی کیا ہے غریب تھے، جب ہجرت کر کے آئے تھے تو کچھ نہیں تھا، ہجرت کر کے آئے تھے کچھ نہیں تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے بڑا مال اور بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صدقے کے لیے بہت سارا مال لے کر حاضر ہوئے۔ فجاء رجل فتصدق بشیء کثیر، بہت سارا صدقہ اور خیرات انہوں نے کیا۔ جب منافقین نے دیکھا کہ اتنا سارا مال خرچ کر رہے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو منافقین نے کیا کہا؟ فقالوا مرائن، کیا کہا؟ فقالوا مرائن، کہ یہ دکھاوا ہے، یہ کیا ہے؟ دکھاوا ہے۔ یعنی ان کے کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو انہوں نے، منافقین نے کیا ہے اچھا کیا ہے نہیں سمجھا۔ اور یہ کیا منافقوں کی عادت ہوتی ہے، اگر کسی کو نیکی کی طرف کیا ہے دیکھیں گے پیش قدمی کرتے ہوئے تو کیا ہے ان کا مذاق اڑائیں گے، کہیں گے یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کیا ہے کوئی طالب علم کیا ہے پڑھنے کی طرف زیادہ کیا ہے آمادہ ہو، زیادہ شوق اور ذوق اس کے اندر پایا جائے، یا عبادت کی طرف زیادہ شوق اور ذوق پایا جائے، تو بعض شیطان صفت کیا ہے
جو لوگ ہوتے ہیں کیا مذاق اڑاتے ہیں کہ نہیں مذاق اڑاتے ہیں، حوصلہ شکنی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں حوصلہ افزائی نہیں، حوصلہ شکنی کرتے ہیں، کہتے بڑا پڑھاکو بن رہا ہے، ہاں بہت بڑا کیا امام مالک بن جائے گا، امام شافعی پڑھ کے بن جائے گا، عبداللہ ابن مبارک بن جائے گا عبادت کر کے۔ اس طرح کی باتیں کیا آتی ہیں، یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، اور انسان کی شکل میں شیطان ہوتا ہے جو راہ راست سے بھٹکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسا ہی عمل منافقین بھی کیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو آپ کی نیکی، آپ کے تقوی، آپ کی طہارت، آپ کی بھلائی اور علم و عمل کی طرف آپ کی پیش قدمی کا مذاق اڑائیں۔ کہتے ہیں اللہ حدیث کے اندر آیا فقالوا مرائن، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ دکھاوا کر رہے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کیا ہے اتنا سارا مال لے کر حاضر ہو گئے ہیں۔ وجاء رجل فتصدق بساع، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک دوسرے صحابی آئے جو بڑی محنت کرتے تھے اور بڑی مشقت کے سے مال حاصل کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور اس کے بعد مال جمع ہوتا تھا، اس میں سے صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے، اور اس صحابی کا نام ابو عقیل الانصاری، ابو عقیل الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام عبداللہ بن عبد الرحمن بن ثعلبہ الانصاری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں یہ شریک رہے، بدر میں بھی، احد میں بھی، یہاں تک کہ جنگ یمامہ میں بھی کیا ہے شریک رہے یہ۔ خیر، حدیث کے الفاظ کہ وجاء رجل فتصدق بساع، ایک دوسرا شخص آیا یعنی دوسرے صحابی آئے، اور انہوں نے بھی کیا ہے ایک سا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ کتنا؟ ایک سا۔ ایک سا کیا ہے ویسے ظاہری طور پہ کوئی اس کا معنی اور مطلب کیا ہے نہیں ہوتا ہے۔ جب اس مقدار کو دیکھا منافقوں نے تو اس کو بہت قلیل جانا، ظاہری اعتبار سے قلیل جانا، ظاہری اعتبار سے تھوڑا سا ہے، اور انہوں نے یہ نہیں خیال کیا کہ اصل اعتبار اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے قلت اور کثرت کا نہیں ہے، اصل اعتبار قلت اور کثرت کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے کس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے؟ اخلاص کو دیکھنا چاہتا ہے، نیک نیتی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ پہاڑ کے برابر اگر ہمارا اور آپ کا عمل ہو جائے اور اخلاص کی صفت سے کیا ہو خالی ہو، اللہ کی نگاہ میں کوئی اس کی قدر و قیمت اور کوئی حیثیت اور کوئی مقام کیا ہے نہیں ہے۔ لیکن اگر معمولی چیز ہو، معمولی عمل ہو، معمولی کیا ہے خیرات اور صدقات ہو، لیکن ہمارے اندر نیک نیتی ہو، اخلاص ہو، تو اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا اونچا مقام وہ چیز کیا ہے حاصل کر لیتی ہے۔ حدیث کے الفاظ وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِسَاعٍ، دوسرا شخص آیا اور اس نے صرف ایک سا کیا ہے صدقہ کیا۔ سا کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ سا ایک طرح کا پیمانہ ہے جو پرانے زمانے میں اس سے چیزوں کو ناپا جاتا تھا، اور اس زمانے میں تقریباً جو اس کا وزن ہے وہ 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے، 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے، جس کا اعتبار ہم لوگ کیا ہے صدقۃ الفطر میں کرتے ہیں، اور اس کے مطابق ایک سا ہم لوگ فطرانہ یا ایک صدقۃ الفطر کیا ہے ادا کرتے ہیں۔ خیر، تو ایک کیا ہے سا انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ فقالوا، تو پھر منافقین نے کیا کہا ان اللہ لغنی عن ھذا، ان اللہ لغنی عن ھذا، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اس سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک سا کی ضرورت کیا ہے نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس کو ظاہر پہ اور قلت اور کمی پہ محسوس کیا، اور اس جذبے کو نہیں دیکھا، اس ارادے کو نہیں دیکھا، اس اخلاص کو نہیں دیکھا جو اس قلیل مال کے اور دولت کے پیچھے تھا یا ایک سا کے پیچھے تھا۔ خیر، کہتے ہیں اسی موقع سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمائی، اسی موقع سے یہ آیت نازل فنزلت الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین،
الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، کہ وہ لوگ جو تانا زنی کرتے ہیں، لمز کہتے ہیں کسی کی برائی کے بیان کرنے کو، ذکرہ بالقبیح، کہ قبیح یعنی برائی، یا کہ کسی کی کے اندر عیب جوئی کرنا، برائی کو بیان کرنا، برے القاب کے ساتھ، برے نام کے ساتھ کسی کو یاد کرنا، ذکرہ بالقبیح، تانے کے معنی میں، تان و تشنیع کے معنی میں لمز کہتے ہیں۔ الذین یلمزون المتطوعین، وہ لوگ جو تانا زنی کرتے ہیں، کن لوگوں پر؟ المتطوعین، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے والے پر۔ یہ جو متطوعین ہیں، عام طور پہ متطوعین کا اطلاق صدقات واجبہ کے علاوہ اپنی خوشی سے اگر کوئی آدمی کیا ہے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ متطوع کہتے ہیں، یا متطوع کہا جاتا ہے جی۔ یعنی صدقہ واجبہ نہیں، یا فرض زکوٰۃ نہیں، نفلی زکوٰۃ کیا ہے؟ نفلی زکوٰۃ کے اوپر متطوع کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہاں پہ متطوعین سے وہی کیا ہے؟ نفلی زکوٰۃ اور نفلی صدقہ کیا ہے؟ مراد ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے الذین یلمزون المتطوعین، وہ لوگ جو تانا زنی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے پر، من المؤمنین، جو کیا ہے؟ مومنوں میں سے، یعنی مومنوں میں سے جو اللہ کے راستے میں کیا کر رہے ہیں؟ خرچ کر رہے ہیں، ان کو کیا ہے؟ ان کے اوپر تان و تشنیع کرتے ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، ان کے صدقات کے سلسلے میں، یعنی یہ مومنین جو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ان کے اوپر یہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ تانا زنی کرتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں۔ خیر کیا ہے؟ اس حدیث کے اندر کئی باتیں کیا ہے پنہا ہیں، اور اس حدیث سے بہت ساری باتوں کا علم ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تان و تشنیع کرنا، تانا زنی کرنا، یہ اہل اللہ کا، مومنوں کا شیوا اور شعار کیا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح اس حدیث سے بعض صحابہ کرام کی فضیلت بھی کیا ہے؟ معلوم ہوتی ہے، خاص طور سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی طرح ابو عقیل الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ لوگ بے دریغ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں کیا کرتے تھے؟ خرچ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی مال و دولت سے نوازا ہے، تو اللہ کے راستے میں دینے سے ہمیں بخیلی کیا ہے؟ نہیں کرنی چاہیے، اور خوشی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ و خیرات کے معاملے میں، اعمال صالحہ کے معاملے میں اصل اعتبار اخلاص کا ہے، اصل اعتبار اخلاص کا ہے۔ اور میں نے بین السطور یہ ذکر کیا کہ اسی چیز کہ اخلاص کیا ہے، جس طرح صدقہ و خیرات کے لیے ضروری ہے، اسی طرح تعلیم و تعلم کے لیے بھی کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ ضروری۔ چوتھی اور آخری بات وہ یہ بتلائی گئی کہ ہمیشہ سے منافقوں کا شیوا رہا ہے کہ وہ اہل اللہ کا، اولیاء اللہ کا، نیک لوگوں کا، علماء اور طلباء کا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے، صراط مستقیم سے وہ ہٹ جائیں، پھسل جائیں، اور غلط راستے کو اختیار کر لیں۔ جیسا کہ آج بہت سارے اس صفت کے لوگ کیا ہے یہ کام کرتے ہیں، علماء کو گمراہ کرنا، طلباء کو گمراہ کرنا، پڑھنے لکھنے والے طلباء کو مس گائیڈ کرنا، یہ ساری چیزیں آج بھی کیا ہے بہت ساری جگہوں پہ کیا ہے رائج ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، اور شیطان کے وسوسے سے اور شیطانی جو خیالات ہیں ان تمام چیزوں سے ہمیں الگ اور بچنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الزکوٰۃ کے اندر،
اسی طرح کتاب التفسیر کے اندر بیان کیا ہے، اور اسی طرح یہ حدیث کیا ہے صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اور اس پورے باب اور اس حدیث کا لب لباب یہ ہے کہ نیک لوگوں کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، اور نیک لوگوں کے اندر پائی جانے والی دنیاوی کمزوریوں کا، دنیاوی دینی نہیں، دنیاوی کمزوریوں کا مذاق اڑانا، یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو اس گناہ سے اور اس کبیرہ گناہ سے اپنی حفاظت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے گناہ سے تمام مسلمانوں کو، خاص طور سے علماء اور طلباء کو مامون و محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔